باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فزت ورب الکعبہ۔ ہمارے پہلے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام یہ نورانی کلمات اپنی زندگی کے ان آخری لمحات میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس لمحے پر جا کر انسان اپنے اوسان باختہ کر دیتا ہے، اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور خود اس کا تذکرہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنتو ترابا، یعنی ان کی یہ جملے زندگی کے آخری لمحات میں ادا کیے گئے ہوئے جملے انسان کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر کوئی زندگی کے آخری لمحے میں کہے یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، اور مجھے ان تمام تر اعمال کے نتیجے کا جو مجھے اب یہ عذاب بھگتنا پڑے گا اور مجھے بھگتنا نہ پڑتا، تو ہمیں اس کی زندگی کے تمام تر نشیب و فراز سے ہمیں بخوبی واقفیت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی یہ انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ کہہ رہا ہو کہ یا لیتنی کنتو ترابا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ جملے اس کی پوری زندگی کے عکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جملے کے ادا کرنے والے نے اپنی پوری زندگی کو خدا کی راہ میں، خدا کے لیے، اور اپنے تمام سرمایے کو خدا کے لیے خرچ کر کے اور خدا کی راہ میں نثار کر دیا، اپنے لیے کچھ بچایا ہی نہیں، اور تمام کامرانی اور کامیابی صرف اپنے ہاتھ میں لی ہے اور تمام ناکامی کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تبھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ شخص یہ کہتا ہوا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں نظر آ رہا ہے کہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر آپ تاریخ کا جائزہ لینا چاہیں تو شاید ایک سبب کہ جو اس زمانے میں رائج کر دیا گیا تھا کہ وہ علی کہ جس کو نماز میں زکوٰۃ دیتے ہوئے خداوند عالم کو ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس نے قرآن مجید میں آیت اتار دی اور آیت نازل کر دی، اسی علی کو یہ زمانے میں نبی کے بعد مشہور کیا جا رہا تھا کہ کیا یہ علی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو لا علمی کی بنیاد پر ان کے لا علمی کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہ زمانے میں مشہور کیا جا رہا تھا کہ علی کون ہیں، علی تو بے نمازی ہیں، ارے علی کو نماز سے کیا سروکار ہے۔ تو یہ مولا علی جو خانہ خدا میں پیدا ہوئے اور پوری زندگی خدا کی راہ میں نچھاور کر دی، اور آخری لمحے بھی اسی خدا کے گھر میں آ کر ضربت کھائی ہے، اور یہ زمانے کو بتا دیا کہ جو اپنے ذہن باطل میں یہ سوچ رہے تھے کہ علی کو نماز سے کیا سروکار ہے، دیکھو یہ علی اگر ضربت بھی کھا رہا ہے، اگر قتل بھی کیا جا رہا ہے، تو خدا کے گھر میں ہی قتل کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے جو زمانے میں اس بات کو اور اس غلط فہمی کو معاشرے میں عام کر دیا تھا کہ علی کو نماز سے کیا سروکار ہے، دیکھو یہ علی نے ضربت کھائی ہے، حالت سجدہ میں کھائی ہے۔ تو یہ علی کہ جس نے اپنی پوری زندگی خدا کے لیے وقف کر دی، اور ہر طریقے سے آپ دیکھیں پیدا ہوئے تو خدا کے گھر میں، آنکھیں کھولیں تو رسول کی آغوش میں، کلام کیا تو کلام خدا، زندگی کے شروعات کے لمحات دیکھ لیں کہاں سے امام علی نے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ خدا کا گھر پیدا ہونے کی جگہ ہے، آنکھیں کھولنے کی جگہ نبی کی آغوش ہے، کلمے جو سنا رہے ہیں وہ قرآن کی آیتیں ہیں، تو یہ زندگی کا آغاز ہے اور یہی زندگی کا انجام ہے، اور ہر طریقے سے اور ہر مرحلے پر اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ جس بھی مرحلے میں ہو، چاہے وہ مشکل کا مرحلہ ہو، چاہے وہ مکے کی زندگی ہو، چاہے وہ مدینے کی زندگی ہو۔ آپ دیکھ لیں مکے کی زندگی میں جب نبی نے اعلان کیا اور اپنے لیے وسیع اور جانشین کو منتخب کرنے کے لیے جب ذوالعشیرہ میں، واقع ذوالعشیرہ میں یہ کھانے کا انتظام کرنا تھا، لوگوں کو بلانے کا انتظام کرنا تھا، تو بھی امام علی نے ہی
تمام انتظام کیے، اور امام علی نے ہی اپنے نبی کی جانشینی کو اپنے نبی سے حاصل کیا، اور صرف امام علی نے ہی اپنے نبی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور حامی بھری، اس کے علاوہ کسی نے بھی نہ حامی بھری اور نہ کسی نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اور یہی وعدہ امام علی نے پورا کر کے بھی دکھایا۔ جب مکے سے نبی ہجرت کر رہے ہیں تو شب ہجرت وہ رات ہے کہ جہاں 40 ننگی تلواریں ہیں، اور ان 40 ننگی تلواروں میں نبی علی سے کہہ رہے ہیں آپ میرے بستر پر سو جائیے۔ اب ذرا یہاں پر اے مسلمانوں، کوئی ہے کہ جو ایسے موقع پر اپنے بھائی کا اس سخت منزل میں ساتھ دے کہ جب نبی نے علی سے کہا اے علی آپ میری بستر پر سو جائیے، تو نبی نے نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی پوچھا، نہ کوئی بات پوچھی، بلکہ فوراً رسول کے بستر پر سونے کے لیے راضی ہو گئے۔ اور ایسی نیند بھی آئی، جب ایسی نیند ایسے ماحول میں جہاں پر امام علی کو معلوم تھا کہ یہاں پر تلواریں کھچی ہوئی ہیں، نرغے آدھا میں ہیں، دشمنوں کا پہرا ہے، لیکن امام علی صبح میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جیسی مجھے آج نیند آئی ہے ویسے مجھے کبھی نیند نہ آئی، ویسے مجھے کبھی اطمینان کی نیند نہ آئی۔ تو یہ ہے امام علی کا حال مکے میں، اور ایسے ہی مدینے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، امام علی نے ہر جنگ میں فتح کا صحرا اپنے سر پر باندھا ہے اور ہر طرح سے نبی کی مدد کی ہے، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، چاہے وہ جنگ خندق ہو، ہر طرح سے امام نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ علی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے انجام دیا ہے، اس طریقے سے گزارا ہے، اور اپنے شیعوں کو یہی طرز اور یہی رویہ اور اسی رویے سے اپنی زندگی کو گزارنے کا ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا فرماتے ہیں، صحابیوں کا مجمع ہے اور کہتے ہیں کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ صحابی رسول تھے، بے چین ہو گئے، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، آخر کون ہے کہ جس کے لیے جنت مشتاق ہے؟ صحابی منتشر ہو گئے، بزم منتشر ہو گئی، لیکن صحابیوں کے درمیان ایک صحابی ایسا بھی تھا کہ جس کو یہ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، آخر وہ 4 لوگ ہیں تو کون ہیں؟ وہ جا کے سب سے پوچھنے لگا، وہ صحابی جا کے سب سے پوچھنے لگا، اور اس شخص سے بھی پوچھا کہ جو خلیفہ اول بننے والے تھے، بعد میں جو رسول خدا کے بعد خلیفہ اول بنے، ان سے جا کے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ وہ کون شخص ہے کہ جو رسول خدا نے کہا ہے کہ میں جنت جن کی مشتاق ہے، آپ جائیے ذرا رسول سے معلوم کر کے آئیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس شخص نے اور دوسرے صحابیوں سے پوچھنا جا کے شروع کیا کہ آپ جائیے اور رسول خدا سے معلوم کریے کہ وہ کون شخصیات ہیں، وہ کون 4 لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت مشتاق ہے۔ تو سب نے انکار کر دیا، کوئی نہ گیا رسول خدا کے پاس پوچھنے کے لیے، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کہہ دیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ وہ شخص ایک مرتبہ ایک کھیت میں جاتا ہے، ایک باغ میں جاتا ہے، دیکھا ایک شخص ہے کہ جو بابیاری کر رہا ہے، پیروں میں پانی دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام علی کے نزدیک گئے، امام علی اسی مٹی اور گرد آلود حالت میں ہیں، اور وہ شخص کہتا ہے کہ یا علی آپ جائیے، رسول خدا نے کہا تھا کہ اے 4 لوگوں کے لیے جنت مشتاق ہے، آخر وہ 4 لوگ کون سے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ امام علی نے اسی حالت میں پھڑوے کو کنارے رکھا، گرد آلود غبار میں پہنچے نبی کی خدمت میں۔ نبی نے جیسے ہی امام علی کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا واللہ یہی تم اے علی، تم وہ پہلے شخص ہو جس کی جنت مشتاق ہے، اور وہ 3 مقداد ہیں، سلمان ہیں اور ابوذر ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ تو یہ ہے علی کے چاہنے والے کہ جن کی جنت اس طریقے سے مشتاق ہے کہ جس کا تذکرہ خود زندگی میں نبی نے اپنے صحابیوں کے درمیان کر دیا ہے کہ یہ صحابی وہ ہیں، یہ چاہنے والے وہ ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہوا کرتی ہے۔ ہاں، یہ وہی علی کہ جس نے اپنی زندگی کے تمام مراحل اور تمام تر چیزوں کا ہمیں اندازہ لگانے کے لیے اس آخری جملے میں جو کہا ہے کہ فزتو برب الکعبہ، میں خانہ کعبہ کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو ہمیں امام علی کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب کر سکیں گے۔ الغرض یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جن میں امام علی مضطرب حالت میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے آخری ایام کو جب گزار رہے ہیں اس کے باوجود بھی انہی ایام میں
اپنے مومنین سے اور اپنے چاہنے والوں سے ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے. کبھی کوئی ملنے آ رہا ہے، کبھی کوئی ملنے آ رہا ہے. مختلف صحابی ہیں جو امام سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. امام اسی زخمی حالت میں تمام صحابیوں سے ملاقات کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی جس کا نام حجر ابن عدی ہے امام علی کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے امام علی کا جب زخم دیکھتا ہے تو گریہ کرنے لگتا ہے. امام علی مسکراتے ہیں، کہا ہے حجر گریہ نہ کرو، رو نہ، مگر میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حجر یہ بتاؤ، کیا تم اس بات کے اوپر راضی ہو کہ تم اپنی زندگی کو بچا لے جاؤ اور میری محبت سے کنارہ کشی کر لو؟ ایک مرتبہ حجر کہتے ہیں نہیں اے مولا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی زندگی کو بچا لوں اور آپ کی محبت سے کنارہ کشی کر لوں. نہیں، میں اپنی زندگی کو قربان کر دوں گا مگر آپ کی محبت سے کنارہ کشی نہیں کروں گا. ہاں، یہ حجر جنہوں نے اپنے مولا سے اس آخری وقت میں یہ وعدہ کیا تھا. امام حسن کا دور بھی گزرا، امام حسین کا دور گزرا، جب شام کے حاکم نے اور شام کے حاکم نے شام میں جب ان حجر ابن عدی نے تمام بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا ہے اور بہت سے لوگوں کو محب اہل بیت بنایا ہے. ایک مرتبہ جب حاکم نے حجر کو بلایا اور حجر کے سامنے قبر کھود کے رکھ دی اور کہا دیکھو حجر، تمہیں اس قبر میں ابھی ہم دفن کر دیں گے، تمہیں ہم اس قبر میں دفن کر دیں گے، یا تو قتل ہونا پسند کر لو یا تو علی سے محبت سے کنارہ کشی کر لو. حجر نے کہا مجھے 2 رکعت کا موقع دے دے، مجھے اتنا وقت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. حجر نے نماز پڑھی اور شکر ادا کیا کہ اے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے مولا نے جو وعدہ کیا تھا میں اسی وعدے کا منتظر تھا اور میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ میں اپنے وعدے پر پکا ہوں. میں قتل ہونا تو پسند کروں گا لیکن علی کی محبت سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ علی کے چاہنے والے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں علی کی محبت میں قربان کر دیں لیکن علی سے محبت نہیں چھوڑی. ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی بنیں کہ ہمیشہ ہر حال میں علی سے محبت اور علی کی سیرت پر چل کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں. پروردگار سے دعا ہے، پروردگار ہمیں ان ماہ سیام کے طفیل میں، ان روزوں کے طفیل میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے امام کی سیرت پر چل کر کامیاب اور کامران ہو سکیں اور ہمیں اپنے زمانے کے امام سے راضی اور خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.